اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ تابعین کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گئی۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھ دوں کہ اگر کسی کا میت ہو جائے نا یا کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پہ تبصرے نہ کیا کریں کہ یہ ایسا اس کے ساتھ کیا ہوگا، تو اس تبصروں کی ضرورت نہیں۔ ہاں اچھے الفاظ میں ضرور یاد کریں مرنے والے کو، لیکن برائی ہرگز مت کریں، کیونکہ ہر انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کیا معلوم ہم جس کی برائی کر رہے ہیں اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہو۔ تو اچھا واقعہ یہ تھا کہ تابعین کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں گئی، اس میں سے کچھ شہید ہوئے لوگ تو ان کو دفنایا گیا۔ ایک نوجوان تھا، وہ شہید ہوا جب، تو اس کو قبر میں رکھیں، قبر اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ شہید ہے، قبر میں رکھ رہے ہیں، قبر اٹھا کے باہر پھینک رہی ہے۔ تمام ساتھ والے لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ واقعہ معاملہ کیا ہے، تو لوگوں نے تنگ آ کر کھلے میدان میں اسے اس جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ گئے۔ سب پریشان تھے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا اور یہ معاملہ ہوا۔ سب اس کے گھر پہنچے تو گھر والوں سے دریافت کرنے لگے کہ اس کا کیا ایسا گناہ تھا کہ قبر اس کو جگہ نہیں دے رہی، قبر اس کو جگہ نہیں دے رہی۔ تو اس کی ماں کہنے لگی کہ میرا بیٹا جب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا تو یہ دعا کر کے گیا اللہ سے کہ اللہ جب میں مر جاؤں مجھے ایسی شہادت، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں ایسی شہادت نصیب فرمانا کہ میرے جسم کو قبر نصیب نہ ہو، میرے جسم کو قبر نصیب نہ ہو، میں جنگل بیابان میں پڑا رہوں اور درندے آ کے مجھے نوچ نوچ کر کھائیں۔ آخرت میں جب میں قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑا ہوں تو پوچھے کہ یہ کس کے لیے ہوا، تو میں کہوں یا اللہ یہ میں نے قربانی تیرے لیے دی تھی۔ سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں حشر والے دن، اور میں ان درندوں کے پیٹوں سے نکل رہا ہوں۔ تو خواتین و حضرات یہ کیا، وہ اتنی قبولیت کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں پر تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا معلوم کہ اللہ کے نزدیک کس کی کیا مقام ہے، کیا معلوم کہ اللہ کے نزدیک کس کا کیا مقام ہے، کون اللہ کے کتنے قریب ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کسی کا انتقال ہوا تو اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اگر کسی نمازی پرہیزگار کا انتقال ہوا، اس کا جسم چینج ہو گیا، مطلب بو آنے لگی یا کوئی اور معاملہ پیش آیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے ناراض ہے۔ کیا معاملہ، کیا معلوم کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی لیے کسی پر کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کس سے راضی ہیں کس سے ناراض ہے یہ انسان نہیں بتا سکتا۔ تو اسی لیے اپنے اعمال پر نظر رکھیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک حسب نسب تو چلتا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک تو تقوی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی تقوی نصیب فرمائے، اپنا خوف اپنا ڈر نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔